ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات مسلسل کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں. افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. افغان حکومت نے جو کمٹمنٹس کی وہ ان کو آنر نہیں کر رہی. تو یہ جو حالیہ سٹرائکس تھیں، ٹارگیٹڈ سٹرائکس تھیں پاکستان کی جانب سے، ان کے بعد اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے، مستقبل تو انسرٹینٹی کا شکار ہے، اور وہاں پہ ڈسپائٹ پازیٹیو انگیجمنٹ ہمارا کوئی بھی پرپوزل یا کوئی بھی جو خدشہ تھا اس کو انہوں نے درخوئے اتنا نہیں جانا، اور ہمیشہ وہ اس کی اپوزٹ کام کرتے آئے ہیں. اب تو وہ ایک رشین وزارت خارجہ کی آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی جس میں 23,000 کے لگ بھگ دہشت گرد انہوں نے افغانستان میں بتائے. تو یہ سارا ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. یہ کندھاری فیکشن خاص طور پہ بہت یہ ریفریکٹری ہے، اور ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے بڑا نیگیٹو ہے، اور اس وجہ سے وہ بالکل جو پاکستان کی جو سپورٹ تو کجا وہ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. رائٹ انڈر دیئر نوز یہ ننگرہار، خوست، پکتیتا، ارزگان، کنڑ، وہاں پہ سارے یہ ان کے ٹیرر ٹریننگ کیمپس ہیں، اور اس کیمپ میں ہر نوع کا اور ہر سٹرائپ کا جو دہشت گرد ہے وہاں پہ پرورش پا رہا ہے انڈر دیئر بینائن گیز. اور ٹی ٹی پی والوں کو تو ان کی ڈائریکٹ سرپرستی حاصل ہے. تو تعلقات جو ہیں وہ ظاہر ہے اب کشیدہ ہیں. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک انٹرنل اپ ہیول افغانستان میں اس کی طرف جا رہا ہے. وہ این آر ایف کی کچھ کاروائیاں اس رجیم کے خلاف سنی گئی ہیں، اور انٹرنل امپلوژن کے بھی خدشات ہیں، کیونکہ جس طریقے سے وہ ایک دہشت گردوں کے نرغے میں وہ حکومت آ چکی ہے تو وہ ایک دھڑا بن چکا ہے دہشت گردوں کا، اور جس سے کوئی بھی سفارتی تعلقات قائم کرنا، ان کے ذریعے پازیٹیو انگیجمنٹ رکھنا جو کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے لگاتار پازیٹیو انگیجمنٹ کے باوجود، لگاتار رابطوں اور جو ہمارے حلیف ممالک ہیں ریجنل ان سے کہلوانے کے باوجود ان پہ کوئی اثر نہیں ہے. اور لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی ایک آئیڈیالوجی کے اسیر ہیں، اپنی اس جو قرون وسطیٰ کی سوچ ہے فرسودہ، اور ایک ان کا لمیٹیشن ہے ان کی جو امیجنیشن کی بھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کا خود شکار ہو گئے ہیں تو سر ابھی ہے. ابھی یہ اور جو افغانستان کی جانب سے سر جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم لوگ پاکستان کی ان کارروائیوں کا مناسب وقت پر جواب دیں گے، آپ کے نزدیک جو افغان فورسز کی کیپیبلٹی ہے اس کو سامنے رکھتے آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کا جواب ہوگا؟ کوئی سرحد پر جو ہے وہ کشیدگی بڑھے گی، یا جس طریقے سے پہلے ٹی ٹی پی کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائی جا رہی ہے وہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا؟ میرا خیال ہے وہ اسی طرح یہ لو انٹینسٹی جنگ جاری رکھیں گے، کیونکہ ان کی جو ایک کنونشنل فائٹنگ ایبلٹی ہے بڑی لیمیٹڈ ہے، اور پاکستان کی جو پوسٹس ہیں بارڈر پہ وہ بڑی مضبوط ہیں. پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی جو ریگولر آرمی ہے، ایون کہ پیراملٹری فورسز ہیں، تو وہ ہمارا اس پہ کوئی میچ نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کنونشنل ڈومین میں کوئی کوشش کریں گے، کیونکہ نہ ہی ان کے پاس مؤثر لانگ رینج ویکٹرز ہیں، نہ مؤثر فضائیہ ہے. تو وہاں تو کار نادار ہے ان کا کرنا، مگر یہاں پہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ اسی طریقے سے ان دہشت گرد جو اینٹیٹیز ہیں اس کی شدت لائیں گے وہ. چونکہ اب تک تو وہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے تھے، آئی ایس بھی ان کے بس سے باہر ہے، اور ایک قسم کے وہ آئیڈیولوجیکل کنز مین ہیں ان کے، تو ان کو وہ مزید انلیش کر سکتے ہیں. یہی ان کے پاس لیوریج ہے. نہیں تو جس طرح آپ نے کہا کہ اب وہ ٹی ٹی پی کے ذریعے سارے معاملات جو ہے انہی کو کنٹینیو رکھیں گے، تو کچھ لوگ اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر وہ ہمارے بڑے شہروں کو بھی ٹارگٹ کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے؟ اور اگر ایسا وہ کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی جانب سے کس طرح کا رسپانس ہوگا؟ دیکھیے، بڑے شہروں کا تو جہاں تک تعلق ہے وہاں تو آپ نے خود اپنی جو دہشت گردی کے خلاف کاؤنٹر میجرز لینے ہیں، اور ان کی جو پینیٹریشن اسی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اپنا گارڈ لوور کر دیں. افغانوں کے خلاف جو آپ نے یہ دیکھا ہے کیمپین جو انلیگل یہاں پہ مقیم ہے، وہ کافی اس میں زور آیا ہوا ہے، اور حکومت اچھی کوشش ہے کہ یہ سب، کیونکہ سپورٹ نیٹ ورک اسی میں پنپتا ہے، اور کوئی بھی ہم نے جو اس طرح کی سپیسز ہیں اس کو دینی نہیں ہے تاکہ دہشت گرد اس کا فائدہ اٹھا کے ہماری سافٹ ٹارگٹس کی طرف اٹیک کریں. تو وہ تو اٹس اے فنکشن آف آر کاؤنٹر ٹیررزم
پریونٹیو میجرس، تو وہاں پہ ان کو کوئی سکسیس نہیں ملے گی. مگر آگے وہ اگر اس کو اپ اسکیل کرنا چاہتے ہیں، بارڈر پہ وہ اپنے چوکیوں سے کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں یا اور دہشت گرد کارروائیوں میں شدت لائیں گے، تو ہمارا حق بند پھر زیادہ ہو جائے گا کہ ہم اس کو یہ جو بیسز ہیں اس سے آگے بھی جا کے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں. اور اقتصادی طور پہ تو ان کا ہم نے آلریڈی یہ جو ٹریڈ ٹرانزٹ وہ بند کیا ہوا ہے، وہ بھی بڑا ان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ کوئی ان کو نہ ایران سے نہ سینٹرل ایشیا سے کوئی خاطر خواہ ٹریڈ کے لیے کوئی راہداری نہیں ملی. تو وہ ظاہر ہے ان کا ناطقہ بند ہو رہا ہے، لوگ تنگ ہیں. مگر ایسی حکومت ہے بدقسمتی سے جو کہ جس کی سوچ بہت فرسودہ ہے، اور وہ یہ اپنا نقصان بھی نہیں سمجھ سکتے. وہ اپنا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں جتنا بھی ہمیں نقصان ہو جائے تو وی آر ناٹ آنسریبل ٹو دس پاپولیشن آف افغانستان. یہ سب سے بڑا جو ان کے ساتھ مسئلہ ہے. اور اب ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کے اندر سے بھی کوئی گروہ اٹھے گا جو ان کے خلاف یہ ہتھیار اٹھا لے گا، کیونکہ اگر ان کو بالکل ہی اقتصادی طور پہ ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہو کہ فیمن بھی ہو جائے، ڈراؤٹ بھی ہو جائے، اور جو میڈیکل کا ان کا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ بھی کولیپس کر جائے، تو پھر ظاہر ہے اندرونی طور پہ جو دوسرے پار بروکرز ہیں، کابل بیسڈ ہیں، جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے، وہ متحرک ہوگا اور اس کے خلاف وہ خود قدم اٹھائے گا. اور وہ ایسی سچویشن ہوگی جس میں انٹرنل امپلوژن میں پھر پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سا ایسا گروہ ہے جو جس کا ورلڈ ویو ایک بہتر افغانستان کی گورننس اور دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی طرف مائل ہے. تو سر آپ کے نزدیک اس کی ٹائم لائن کیا ہوگی؟ کیونکہ اس وقت جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ گریجولی چیزیں جو ہے وہ وہاں پہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہیں، سسٹم کلیپس کر رہا ہے، پھر آپس میں ان کے جو اختلافات ہیں، ہم لوگ ملٹیپل ٹائمز یہ سن چکے ہیں کہ کابل اور قندھار جو گروپس ہیں ان کی آپس میں نہیں بن رہی، اختیارات کی جنگ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ چیزیں اب زیادہ دور نہیں ہے کہ وہاں پر رجیم چینج کی کوئی ایک بڑی کچھ سیریس جو ہے وہ ایفرٹ کی جائے اور اس کے نتیجے میں ایسا کچھ ممکن ہو؟ جی میرا خیال ہے کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. ٹائم لائن دینا بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کو پراکسی سپورٹ بھی حاصل ہے. آپ کو معلوم ہے بھارت جیسے ملک کی اور کچھ دیگر قوتیں بھی ہیں جو اس کو خطے کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتی ہیں، تو وہ ان کو تھوڑا بہت ان کا سہارا ہے، مگر وہ اس ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ مستقبل قریب میں ایسی سچویشن ابھرے گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ حکومت جو ہے یہ انڈر پریشر آئے گی انٹرنلی،